سورہ بنی اسرائیل 44 اور اس سے آگے انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم نہیں سمجھ رہے۔ اللہ کی تسبیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بولنا، سبحان اللہ کہنا، ساری پاکیزگیاں اللہ کے لیے، ساری تسبیحات اللہ کے لیے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق و مالک اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ کیوں؟ حدیث مبارک میں آتا ہے، تم اللہ کی تعریف کرو، اللہ کو مانو، اس وجہ سے کہ اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے نعمتیں بنائی، تو ہر نعمت کا حصول اللہ کی طرف سے ہے، اس وجہ سے اللہ کی حمد کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بار بار یہ تعلیم دی گئی کہ تم کھاؤ تو کہو الحمدللہ، تم پیو تو کہو الحمدللہ، تم اٹھو تو کہو الحمدللہ، اور تم کھانا ہضم کر لو تب بھی کہو الحمدللہ، حتیٰ کہ تمہارے جسم سے فضلہ باہر نکل جائے تب بھی تم کہو الحمدللہ الذی عافانی، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ سے میری تکلیف والی چیز کو، گندگی کو دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ ہر مرحلے پر بندے کو حکم ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کہے، اللہ کی تحمید کہے، الحمدللہ کہے، سبحان اللہ کہے۔ اور فرمایا کہ کائنات میں، زمین و آسمان میں نہ صرف مخلوق انسان بلکہ چرند و پرند، حیوانات، نباتات، شجر، حجر، فرشتے سب اللہ کی حمد سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہماری عبادت بھی شروع ہو تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ ساری تسبیح تیرے لیے، ساری حمد و ثنا تیرے لیے، اور تیرا نام مبارک بہت بلند و بالا ہے، وتعالی جدک، اور تیری عزت بہت بلند و بالا ہے، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی اور خدا، کوئی اور معبود نہیں۔ عبادت بھی یہیں سے، ہم نماز پڑھیں تو جھک جائیں تب بھی کہیں سبحانہ، جب سجدے میں چلے جائیں تب بھی کہیں سبحانہ، آگے کی صفت چینج ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن سبحانہ سے شروع۔ نماز کی تلاوت شروع ہو تو الحمدللہ سے شروع ہو۔ سفر پہ جا رہے ہیں تب بھی دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین۔ پاکی ہے اس رب کے لیے کہ جس نے اس سواری کو میرے لیے تابعدار بنا دیا، میں خود اس کو تابعدار نہیں بنا سکتا تھا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، اور ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جائیں گے، ہم بھی اسی کے تابع ہیں، ہمیں اسی کی طرف جانا ہے تو ہمیں بھی اسی کی تابعداری کرنی چاہیے۔ گویا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، عبادت، معمولات، ہر ایک میں دینی اگر تربیت ہم اس پر عمل کریں، سنت پہ عمل کریں، تو ہماری زندگی بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر انہی کلمات میں گھومے گی۔
سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مالداری کو پسند نہیں فرماتے تھے. کمایا، ضرورت کے مطابق صرف کیا، اس کے بعد جو بچ گیا اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. خود ہی کام کاج کرنا، آٹا پیسنا، چکی پہلے چلائی جاتی تھی، کنویں سے پانی بھرنا تو ڈول سے بھر کے لا رہے ہیں. اب یہ سمجھ جائیے ہمیں بہت سہولت ہے، مرد ہونے کے ناطے بھی اور خواتین جو ہیں ان کو بھی وہ ساری تکلیفیں اللہ نے دور فرما دی جو اس زمانے میں ہوا کرتی تھی. آج پکا ہوا آٹا مل جاتا، چھنا ہوا آٹا، پیسا ہوا آٹا دستیاب ہے، پانی گھر میں دستیاب ہے، نہ ڈول بھرنا پڑ رہا ہے، لانا پڑ رہا ہے. الغرض بہت ساری جو ضروریات اس وقت تھیں وہ آج نہیں. بی بی فاطمہ الزہرا کو حضرت علی نے کہا کہ آپ کے والد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فلاں فلاں جنگ کے کچھ قیدی آئے ہیں جو غلام ہیں، خادم ہیں، تم جا کر ان سے عرض کر دو کہ ایک خادم ہمیں مل جائے تو چکی پیس دیا کرے، پانی بھر کے لا دیا کرے، جو سواری ہیں ان کو گھاس دانہ وغیرہ ڈال دے تو تمہاری ذمہ داری کم ہو جائے گی. گئیں، ایک دن گئیں لیکن ہمت نہیں ہوئی حضور سے کچھ کہنے کی، مل ملا کے واپسی آ گئے. اگلے دن پھر گئیں، عرض کی ایسے ایسے مسئلہ ہے، اگر ایک خادم مل جائے. ارشاد فرمایا فاطمہ آئے تو ہیں لیکن پہلا حق ان کا ہے جن کے ماں باپ جنگوں کے اندر شہید ہو گئے، ان کے گھر کا کوئی والی وارث نہیں. تو ان جو یتیم بچے ہیں ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے یہ غلام ان کو دیے جائیں گے تاکہ ان کے گھر بار کا سسٹم چلے. اور فاطمہ اس سے بہتر تمہیں چیز بتاؤں؟ عرض کی حضور ضرور بتائیے. فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو. یہ دنیا کے خادموں اور ان نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ خادم اور دیگر معاملات یہ دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں، اور جب تم یہ تسبیحات پڑھو گے تو پھر یہ اس کا ثواب اخروی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ نعمت ہمیشہ رہنے والی ہے. بتانا مقصود یہ ہے کہ ہر آن اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے. فرمایا انہو کان حلیما غفورا، اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ حلیم ہے، بردبار ہے، تحمل اور برداشت والا. بہت سارے لوگ اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی ہر جو عطا ہے اس کو لے رہے ہیں، مزید بھی مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. دنیاوی ہم دیکھیں، ہم کسی کو چند ایک فائدے پہنچا دیں اور پھر اسے کوئی ایک بات کہہ دیں، وہ نہ مانے تو ہماری آنکھیں ہمارے سر پر آ جاتی. یار تم تو بڑے نخرے آدمی ہو، تم تو بڑے ایسے ہو ویسے ہو، ہم تمہارے ساتھ اتنا بھلا کریں تم ہماری ایک بات نہیں مان سکتے. یعنی ہم نے جو بھلا کیا اس کا فی الفور بدل چاہتے ہیں، اور پھر فول چاہتے ہیں کہ وہ بندہ ہمارا تابعدار ہو. اولاد کو دیکھ لیجئے، ماتحت افراد اور عملے کو دیکھ لیجئے تو فوراً ہماری آنکھیں ادھر آ جاتی ہیں پیشانی پر، اور ہمارا غصہ اس کا پارا اونچا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں عطا کر رہا ہے، اس کے باوجود لوگ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے باوجود نہیں مان رہے، پھر بھی وہ بردبار ہے، پھر بھی دیے چلا جا رہا. اس میں تحمل ہے، برداشت ہے. حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی ہے. یعنی میرا شفقت کرنا، میرا رحمت کرنا یہ ناراضگی کے مقابلے میں زیادہ. فرمایا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، 25ویں پارے میں. تمہیں جو تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے، اور کتنے ہی اعمال
کتنی ہی نافرمانیاں تو ہم معاف کر دیتے، کثیر تعداد میں ہم صرف نظر کر دیتے، بخش دیتے، اس پر پکڑ نہیں فرماتے۔ اندازہ کیجئے اللہ تعالی ہمارا رب عز و جل بہت زیادہ حلیم ہے، ہمارے ساتھ رحم کرنے والا ہے، ہماری پکڑ نہیں فرما رہا، اور اس کے باوجود اگر کوئی بندہ گناہ کر کے اس کے دل میں فوراً خیال آ جائے، توبہ کر لے، مولا آئندہ نہیں کروں گا، مجھے بخش دے، تو پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، خوشی کا اظہار فرماتا ہے، رضامندی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کسی صحرا میں ہو، اسی پر اس کا کھانا، اسی پر اس کا پانی ہو، اور صحرا کے اندر گیا ہوا کہ اس کی زندگی اسی سواری پر موقوف ہے، وہ تھک گیا اور سواری سے اتر کر لیٹا، اسے نیند آ گئی، جب وہ بیدار ہوا تو دیکھا وہ سواری جا چکی، سواری دستیاب نہیں، اسی پر کھانا تھا، اسی پر پانی، اور اسی پر اس صحرا سے نکلنے کا دار و مدار تھا۔ گویا موت اس کے سامنے، اس کا غم اور تکلیف کس حد تک ہوگی۔ تھوڑی دیر وہ اسی تکلیف اور کرب میں تھا کہ اچانک سے اس کی سواری اسے چلتی ہوئی نظر آئی، تو فرمایا بتاؤ اس بندے میں خوشی کی کیا لہر ہوگی۔ بہت زیادہ۔ اس فزیکل مثال سے حضور نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے اس توبہ کرنے والے سے۔ وہ بہت حلیم ہے، غفوراً اور بخشنے والا۔ مزید فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب آپ قرآن پڑھ کر انہیں سناتے ہیں تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو ہم آپ کے درمیان اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں بار بار نصیحت کی جائے، دین سکھایا جائے، قرآن پڑھ کر سکھایا جائے، انہیں بتایا جائے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہ ہو، تو پھر اللہ ایسوں کے دلوں پر پردے ڈال دیتا، پھر انہیں سامنے چیز نظر آ کر بھی نظر نہیں آتی، نصیحت نظر آنے کے باوجود انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر آڑ بنا دیا ہے، پردے ڈال دیے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، وہ سمجھ نہیں سکتے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم نے ان کے کانوں کے اندر ڈاٹ لگا دیا ہے، یعنی اس کو بند کر دیا ہے، وہ سن تو رہیں لیکن یہ سننا ان کے دلوں میں اترتا نہیں۔ کیوں؟ فرمایا ان کی اپنی ایسی کیفیت کہ جس کے اندر وہ اسلام، اہل اسلام، دین اور دین کے احکام کی خلاف ورزی پر اتر جائیں، ضد اور عناد پہ آ جائیں، تو پھر اللہ بھی ایسے لوگوں کو ہدایت عطا نہیں کرتا۔ فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن میں اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر ان کے سامنے کریں تو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو اپنی پیٹھوں کے بل وہاں سے الٹے پاؤں فرار ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، جب قرآن آپ ان کو سناتے ہیں وہ غور سے سنتے ہیں، لیکن سنتے اس وجہ سے ہیں کہ بعد میں ایک دوسرے کے سامنے برائیاں بیان کریں اور کہیں دیکھو تم تو ایک ایسے آدمی کا کلام سن رہے ہو جن پر جادو ہو گیا ہے، جنہوں نے اپنے دین آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے۔ نعوذ باللہ، حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی، نہ آپ کے باپ دادا پر داداؤں نے کبھی پوجا کی۔ وہ متولی کعبۃ اللہ کے ضرور تھے، حج کے منتظم ضرور تھے، لیکن کوئی ایک روایت ثابت نہیں کہ کبھی آپ کے والد نے، آپ کے دادا نے، پردادا نے کسی بت کو سجدہ کیا۔ کوئی ایک روایت ثابت نہیں، بلکہ اس پر دلائل موجود ہیں کہ سرکار نے فرمایا ہم ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے رہے، ہم پاک باپوں کی طرف سے پاک ماؤں کی طرف منتقل ہوتے رہے، اور ہم پاکیزہ سلسلے میں حتیٰ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آباء و اجداد کی پاکی کو بیان فرمایا، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے مکے کے لوگ کہ ان پر جادو ہے، یہ الگ الگ باتیں کرتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، کس نے دیکھا ہے؟ یعنی وہ ساری باتوں کو عقل پر تولتے تھے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ باتوں کو ماننے کے بجائے مزید آپ کے حوالے سے بری باتیں کہتے ہیں، قرآن کے حوالے سے بری باتیں کہتے ہیں، اسے جادو ٹونا کہتے ہیں، اسے مختلف الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ تو اے حبیب، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ان کے سامنے پردے ڈال دیتے ہیں، ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دیتے ہیں، حق آنے کے باوجود انہیں حق نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ ہدایت سن کر اس پہ عمل کرنے، اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔